تو ہمیں جو ہے وہ ذرا بتائیے گا، لیکن صدیق الفاروق صاحب سے انشاءاللہ جو ہے وہ کل اس ٹاپک کے حوالے سے یا مزید جو ہے وہ اس میں اگر کوئی سارا دن میں جو کہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ ہم ان سے کل بات کر لیں، کیونکہ وہ اس ٹائم آن ڈرائیونگ ہے اور شاید ہم سے جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. لائیو شو چل رہا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے جن گیسٹ کو لینا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کام میں بھی جو ہے وہ بزی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہونے سے بھی جو ہے مسئلہ ہمارا جو ہے وہ آگے چل پڑتا ہے. بہرحال جی ہم اس پہ تجزیہ جو ہے وہ خاص طور پہ لیں گے اور تجزیہ کار کی جو ہے وہ اس پہ کیا رائے ہے، وہ کیا کہتے ہیں نیب کے قوانین جو ہے وہ چینج کرنے کے بعد جو ہے وہ نیب کیسا نظر آئے گا، یا نیب کے معاملات اور حالات اور نیب کے پاس جو ہے وہ کتنے اختیارات رہ جائیں گے، یہ تو کچھ نیب کے قوانین میں ترمیم ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ پتہ چلے گا. لیکن ان ترمیم میں جو چیزہ پوائنٹس ہیں وہ ہمیں میاں حبیب صاحب نے جو ہے وہ بتا بھی دی ہیں، اور اس میں جی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بھی ہے کہ 5 سال پہلے کی گئی ٹرانزیکشنز کا کوئی حساب جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا، یہ بھی ترمیم جو ہے وہ رکھی گئی تھی. اس کے بعد جناب کے جو ہے وہ لوگوں کو فری. اب اگر کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر لوگ جو ہے اپنا فائنانس نہیں لگا رہے ہیں، پیسہ نہیں لگا رہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ نیب کا ادارہ بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں یا کرتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے نیب آ کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی ہمیں پہلے جو ہے وہ اس کا حساب دے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے. تو وہ اس ڈر کے مارے بھی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے پیسے جو ہے وہ چھپا لیے ہیں اور یہاں کی اکنامیکل پوزیشن جو ہے وہ کافی ڈاؤن فال کی طرف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہیں، مظہر برلا صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس نیب کے جو قوانین بنیں گے اس میں ترمیم کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو، بڑا شاندار شو ہے آپ کا، اور بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ بڑے ہاٹ ٹاپکس جو ہیں ان پہ گفتگو کرتی ہیں. بہت شکریہ مظہر صاحب. جی کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے جو نیب کے قوانین ہیں اس میں ترمیم کی جا رہی ہے؟ نون لیگ نے موقف دیا تھا لیکن ان کی جو ترمیم پیش کی گئی وہ مسترد کر دی گئی حکومت کی طرف سے. تو آپ کیا کہتے ہیں یہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ یہ کیا بن کے سامنے آئے گا؟ اس میں کس حد تک جو ہے وہ حکومت اپنے لوگوں کو بچا پائے گی اور اپوزیشن کس حد تک بچ پائے گی، یا یہ کیا معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں گے؟ دیکھیے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کا ایک سٹانس ہے، ان کی 22 سالہ جدوجہد ہے اس پہ کہ وہ کرپشن کے معاملے پہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. بالکل صحیح. اب گزارش یہ ہے کہ یہ ایک 24 رکنی کمیٹی بنی جس میں حکومتی افراد بھی شامل تھے، اپوزیشن کے لوگ بھی شامل تھے، اور اس پہ آپ دیکھیے کہ جو مذاق کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے کہ نیب قوانین وہ لوگ بنا رہے تھے جن پہ نیب کے مقدمات تھے. مثلا اس کمیٹی میں شاہد فقران عباسی کو شامل کر دیا گیا، اس میں سعد رفیق کو شامل کر دیا گیا، اس میں رانا ثناء اللہ کو، اسی طرح پیپلز پارٹی کی طرف سے پرویز اشرف کو. بالکل. تو ان کی میٹنگ ایک ہوئی، اس میں انہوں نے 35 نکات پیش کیے اپوزیشن نے، اور جس میں ہر طرف سے ان کی بچت اور یہ تھا کہ کوئی ان کو پوچھے نہ اور کوئی ان کی نالی پہ سوال نہ کرے. بالکل. تو اس کے بعد کل کوئی ٹیم جو ہے حکومتی ٹیم کے اراکین جب عمران خان کے پاس گئے تو وزیر اعظم سخت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا آپ کو تو ادھر ہی مسترد کر دینا چاہیے. صحیح. تو حکومتی ٹیم کہنے لگی کہ جی بات یہ ہے کہ ہم FATF کے معاملے پہ ذرا تعاون چاہتے تھے، تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل اس پہ سمجھوتا نہیں کروں گا، یہ مسترد کرے. FATF کے معاملے پہ یہ بے نقاب ہو جائے گی اپوزیشن کہ ان کو ملکی مفاد عزیز نہیں ہے، ذاتی مفاد عزیز ہے. تو نیب کی طرح میم تو سمجھ لیں کہ وہ خو کھاتے چلی گی، وہ تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جب تک یہ حکومت ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے کل کہا جی وہ تو صاف اور واضح کہتے ہیں کرپشن کرنے والوں کو جو ہے وہ کسی قیمت معاف نہیں کیا جائے گا. ہاں وہ کہتے ہیں میں اقتدار چھوڑ سکتا ہوں، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا کرپٹ لوگوں کو. جی ڈاکٹر صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کا اتنا صاف اور واضح بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے جب سمجھوتا کسی چیز پہ کرنا نہیں ہے، تو نون لیگ جو ہے وہ اپنے موقف پر جو اڑی ہوئی ہے اور یہ FATF کے جو معاملات ہیں یہ پھر آپ کس طرف دیکھتے ہیں کہ بات کس طرف جائے گی؟ یہ APC کے اجلاس بھی شروع ہو گئے ہیں، دونوں فریقین پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں ہیں، ظاہری باتیں حکومتیں کر چکی ہیں، انہیں تمام اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ معلوم ہے. سیاسی طور پہ جتنا اچھا یہ میدان میں جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں شاید پاکستان
تحریک انصاف اس لحاظ سے ابھی جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ نئی معاملات کو جو ہے وہ سمجھ بوجھ جو رکھتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے والی ہیں یہ اے پی سی کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں؟ ڈاکٹر نبیہہ، بات یہ ہے کہ مقدر کے ساتھ تو کوئی کسی کے ساتھ مل نہیں سکتا. صحیح. اب یہ اتفاق ہے کہ عمران خان کی اس حکومت میں کرونا کا یہ وبا آ گئی. جی. اب اس کا فائدہ ان کو ظاہر ہے ہوگا، ان کو معاشی طور پر بھی، حکومتی سطح پر بھی فائدہ ہے، اور سیاسی سطح پر یہ ہے کہ اپوزیشن کو جلسے جلوس نہیں کر سکے گی. صحیح. اب آپ دیکھیے کہ عید ہے، عید کے فوراً بعد 20 دن بعد محرم شروع ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور محرم سفر میں تو کوئی تحریک چل ہی نہیں سکتی. صحیح صحیح. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے پاس طاقت نہیں ہے. اس لیے طاقت نہیں ہے ورکرز کی کہ میں آپ کا سوری ٹائم لے رہا ہوں زیادہ. نہیں آپ پلیز بات کیجئے. جی. کہ پیپلز پارٹی جو ہے جی اس کی حالت 2-3 دن پہلے کراچی کو وینس بنا کے جو پیش کیا گیا اس سے واضح ہو گئی. بالکل ایسا. اچھا، جو نون لیگ ہے اگر ان کو اپنی طاقت پہ بڑا گمنڈ ہے تو وہ انہوں نے جو میاں نواز شریف نے ریلی کی تھی جی ٹی روڈ پہ اسلام آباد سے لاہور، جی حالانکہ اس وقت ان کے بھائی کی حکومت تھی پنجاب میں، تو وہ بھی ناکام ہوئی تھی. جی جی. تو اب ان دونوں پارٹیوں کے پاس ورکرز ہے نہیں. ورکرز اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں بن گئی ہیں امیروں کی پارٹیاں. اب وہ نظریات والی بات تو پاکستان میں ہے نہیں. صحیح. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے لیے ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں. بالکل یہ بالکل. سوشل میڈیا اور میڈیا پہ مینج کر کے چیزیں تو باہر دھوپ میں تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا، تو کارکن ان کے ہیں نہیں. صحیح. تو یہ سیاسی جدوجہد نہیں کر سکتی. صحیح. نمبر 2، یہ اب اکٹھے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو یہ خوف ہے اپوزیشن کو کہ نمبر 1 گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی. صحیح. کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی. صحیح. اور سب سے بڑی یہ کہ اگر سینٹ کے الیکشن ہو گئے مارچ 2021 میں جی تو سینٹ میں اکثریت پی ٹی آئی کی بن جائے گی، تو یہ چھوٹی جماعتوں کی تو بالکل چھٹی ہو جائے گی سینٹ میں. صحیح. یعنی اے این پی کی چھٹی ہو جائے گی، نیشنل پارٹی کی چھٹی ہو جائے گی، بی این پی کی چھٹی ہو جائے گی، پختونخوا عوامی ملی پارٹی کی، جماعت اسلامی کی. صحیح. اور اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی بہت کم ہو جائیں گے. صحیح. تو سینٹ میں جو ہی اکثریت آ جاتی ہے عمران خان کے پاس تو قانون سازی ان کے لیے مسئلہ نہیں رہے گی. اب ان کو فکر لاحق یہ ہے کہ یہ اگر سب کچھ ہو گیا تو ہمارے ہاتھ کیا آئے گا. تو یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو گرائے. صحیح صحیح. اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کیسز سے بھی بچیں. مثلا اب یہ دیکھیے کہ بلاول بھٹو روز پریس کانفرنس کرتے تھے. جی بالکل. جس دن بارش آئی اس دن وہ پریس کانفرنس بھول گئے اور ان کی بہن نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ ہم برساتی مینڈکوں کا کیا کریں. تو لوگوں کو اگر آپ برساتی مینڈک بناتے ہیں فنڈ کھا کے تو خدمات تو ان کی لوگوں کے سامنے ہے. جس طرح اس طرح کی چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی پارٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. اس طرح کے معاملات جو ہے وہ آپ کے ذہنیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ آپ اصل میں سوچ کیا رکھتے ہیں. تو اگر ان پارٹی سے بات کر لی جائے تو ان کا موقف تو بالکل ہی جو ہے وہ الگ دکھائی دیتا ہے کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی پارٹیز ہیں، آج بھی ان کو اکثریت حاصل ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان کے آگے جو ہے وہ کوئی معنی جو ہے وہ نہیں رکھتی ہے. انہوں نے تو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا پورا ارادہ کر لیا ہے، لیکن جو حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، معیشت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، معاملات دیکھ رہے ہیں، اس پہ بار بار حکومت کا یو ٹرن لینا اور معاملات کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریکال کرنا، ریکور کرنا، یہ چیزیں بھی تو آپ اس پر بھی تو ذرا غور کریں نا کہ یہ چیزیں بھی تو پاکستان کے معاملات کو جو ہے وہ ہل جل کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہیں. اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک فیصلہ اور اس پہ قائم رہنا ایک مستقل مزاجی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، لیکن جب آپ کے ملک کے معاملات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں، آپ کی معیشت کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا گیا ہے. صحیح. مثلاً یہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے یہ جو ٹرکل ڈاؤن اکانومی ہے اس کے اثرات عوام تک ذرا دیر سے آئیں گے، 6 مہینے 8 مہینے لگ جائیں گے. صحیح صحیح. ابھی پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اٹلی جو ہے اس سے ہم سرپلس ہو گئے ہیں. اس لیے
کہ جب یہ جو میاں شہباز شریف نواز شریف کی حکومت تھی جی تو پاکستان کا اٹلی کے ساتھ خسارہ تھا 18 کروڑ ڈالر کا. جی اب پاکستان کا 21 کروڑ ڈالر کا پروفٹ ہے ٹریڈ میں, جی چونکہ 52 کروڑ ڈالر کی امپورٹ ہوئی ہے پاکستان میں, صحیح. اور پاکستان نے اٹلی کو ایکسپورٹ کی ہے 73 کروڑ ڈالر کی, تو جی 21 73. کروڑ ڈالر زیادہ ہوا. ہم اسی طرح ناروے میں 5 کروڑ 74 لاکھ ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. جی. اسی طرح ڈنمارک میں جدھر ہماری پاکستان کا نقصان ہو رہا تھا صحیح. 17 کروڑ ڈالر کا, ہم ادھر بھی 18 کروڑ ڈالر کا پروفٹ ہو گیا ہے. بالکل تو ٹھیک. گزارش یہ ہے کہ پاکستان ٹریڈ کے معاملے میں بڑھ رہا ہے. ابھی یہ جو کورونا کی وبا ہے, ظاہر ہے یہ تو ساری اس پوری میں- دنیا کو افیکٹ کیا ہوا ہے اس نے. اس میں آپ دیکھیے کہ 2 ملکوں کے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ دنیا میں بک رہے ہیں, جی. ایک چائنا ہے ایک پاکستان ہے. جی تو جی پاکستان کی ٹریڈ بڑھ رہی ہے. ابھی بنگلہ دیش نے پاکستان سے اجناس منگوانی شروع کر دی ہے, ہم ایران نے شروع کر دی ہے. صحیح. اچھا, سعودی عرب اور قطر کے ساتھ بھی ہماری ٹریڈ بڑھی ہے. ہم تو صحیح. حکومت کوشش کر رہی ہے, لیکن اگر آپ کو ایک گھر ڈاکٹر صاحب ایک گھر آپ کو دے دیا جائے جی جو جلا ہوا ہو, جی جس کا فرنیچر بھی تباہ ہو, بالکل صحیح. اور وہ گھر مقروض بھی ہو, ہاں، اور ہاں. اس گھر میں زخمی افراد بھی پڑے ہوں, بالکل بالکل جن اسے کو ٹھیک کرنے میں مرہم ٹائم پٹی لگے گا. بھی جی ہونی ہے. بالکل تو بالکل عمران خان کے حوالے تو ایک ایسا پاکستان ہوا بالکل صحیح. بالکل صحیح, آپ صحیح کہہ اور رہے ہیں. وہ ڈیفالٹ کی قریب تھا. میں کوئی یہ نہیں کہ میں عمران خان کی کوئی حمایت کر رہا ہوں, ہم میں تو یہ کہتا ہوں آپ ان کی دیکھیے سچویشن ڈسکرائب کر رہے ہیں نا کہ اس ٹائم ان پروسیسلی وہ کس سچویشن پہ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو اس سچویشن میں جو بھی کوئی اپنے گھر کو لیڈ کر رہا ہوگا اسے اپنے گھر کی چیزیں سمیٹنے میں اور اس کو سیٹل کرنے میں کچھ وقت درکار ہوگا, جہاں پہ صحیح فیصلے بھی ہوں گے اور کچھ غلط فیصلے بھی ہوں گے. ظاہری بات ہے پھر غلط فیصلوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ رینیو بھی کیا جائے گا یا ریکال بھی کیا جائے گا کہ انہیں دوبارہ سے جو وہ ٹھیک کیا جائے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کیا آپ کے جو ہے مطابق آپ کا اتنا تجربہ رہا ہے ماشاءاللہ, آپ اتنی گہری نظر رکھتے ہیں پالیٹکس پہ, آپ کو پتہ ہے ان کے اتار چڑھاؤ کا, آپ ان میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں, آپ کو سب کے معاملات جو ہے بہت بہتر پتہ ہے. کیا واقعی ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی چھوٹی جماعتیں تو چلیں وہ تو شامل ہے ہی ہیں, لیکن یہ 2 بڑی جو ہے وہ جماعتیں ہیں پاکستان کی, کیا یہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو پائیں گی؟ میرا نہیں خیال جی یہ ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوں گی. اس صحیح. لیے مجھے جو ٹف ٹائم نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے عدالتوں سے. صحیح صحیح. عدالتوں سے ٹف ٹائم آ سکتا ہے. مجھے ٹف ٹائم نظر آ سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے. ٹھیک. اور مجھے ڈاکٹر صاحب نظر یہ آ رہا ہے کہ نہ کوئی پیپلز پارٹی کو کچھ ملے گا, نہ نون لیگ, اور شاید جو موجودہ اقتدار میں ہے ان کو بھی نہ کچھ مل پائے. اس لیے صحیح کہ جب ان کا اقتدار ختم ہوگا تو میں تو ملک میں صدارتی نظام آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. صحیح. اس کی وجہ ہے, ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خطے میں ہم ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, بالکل. ہمارے ساتھ چین ہے, چین میں 1 پارٹی سسٹم ہے. جی ہمارے ہمسائیگی میں ایران ہے, ایران میں جو بات رہبر کر دے وہ حرف آخر ہوتی ہے. فکس ہوتی ہے. بالکل. ہمارے ساتھ روس ہے, روس جو ہے اس میں 2036 تک پیوٹن صدر ہے. بالکل ہمارے ایسے. ساتھ ترکی ہے, ترکی والا 2028 تک صدر ہے. جی جی بالکل. تو ہم جس خطے میں بچ رہے ہیں ہمارے خطے کی ڈیمانڈ ہے. صحیح صحیح. ایون جو سعودی عربیہ ہے وہاں بھی ایک کنگ سے یا جی جی بالکل شہزادے سے بات بالکل کرنا پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آنے والے وقت میں پاکستان میں بھی یہی معاملات اور حالات دیکھنے میں ملیں گے, کیا مجھے کہتے تو ہیں؟ یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام میں دیکھ رہا ہوں. صحیح صحیح. ضرورت اس بات کی ہے اس ٹائم میں کہ کوئی ایک لیڈنگ پرسنالٹی ہو جس کے پیچھے جو ہے وہ تمام لوگ چلیں, بجائے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ یہاں پہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنا مشورہ بیچ میں ایڈ کرے اور اس کے مشوروں پہ جو چلا جائے, کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ مشوروں پہ جو ہے وہ چلایا جا سکے. اچھا مشورہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹیشن ضرور کروائی جا سکتی ہے, لیکن غلط مشوروں سے پھر بعد میں یو ٹرنز ہی آتے ہیں. بالکل ٹھیک, میں آپ کی بات سے جو ہے وہ اتفاق کرتی ہوں. اور بہت شکریہ مظہر بڑلا صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے میرے جو ہے پروگرام میں جوائن کیا. انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کے تجزیہ جو ہے وہ لیتے رہیں گے, آپ کو جو ہے وہ آن کال شامل کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ.
جی مظہر برلاس صاحب کی بات آپ نے سنی، ماشاءاللہ سینئر تجزیہ کار، اور جس طرح سے ان کی گہری نظر ہے پالیٹکس پہ، انہوں نے صاف اور واضح کہہ دیا ہے. اچھا ابھی تک میں نے جس بھی تجزیہ کار سے جو ہے وہ اس حوالے سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو جائے گی، تو ان کا موقف یہی ہے کہ یہ مشکل ترین کام ہے. وہ ان کو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. جن کا سالوں کا تجربہ ہے، جن کی 20-30 سال جو ہے وہ صرف پالیٹکس میں گزرے ہیں، جو ان لوگوں کو بہت اندر سے جو ہے وہ جانتے ہیں، ان کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ جان سکتے ہیں کہ ان میں کتنی کیپیسٹی ہے. اور ایک تجزیہ کار جو ہوتا ہے، جو ایک اینالسٹ ہوتا ہے، وہ جب کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اس پہ گہری نظر یا گہری سوچ رکھتا ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ کھل کر پھر جو ہے وہ عیاں ہو جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یا یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ چیز تو جو ہے وہ میں نے 2-3 کافی تجزیہ کار سے پچھلے جو پروگرامز جو ہیں ان میں جو میں نے موقف لیا ہے اس میں نے ایک ہی نچوڑ نکالا ہے کہ تجزیہ کار کی تھنک یہی ہے، سوچ یہی ہے، اور شاید ان کا انالائز یہی ہے. وہ اسی کو جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں کہ یہ جماعتیں کامیاب نہیں ہو پائیں گی حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں، اور باقی جو ان کی نمائندگی جہاں جہاں جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے، یا ان کی حکومتیں جس جگہ پہ موجود ہیں، جیسے کہ نون لیگ گلگت بلتستان میں جو موجود ہے، کشمیر ہے، یہ دوسرے ہیں، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی اگر حکومت آ جاتی ہے تو ان کو بہت ٹف ٹائم جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اور آنے والے وقت میں اس چیز کی نشاندہی جو ہے وہ موجود ہے کہ معاملات اور حالات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ گینسٹ جانے کے بجائے ان کے فار میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ سب ایک پری پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں. سیاست جو ہے وہ سیاست ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بالکل اس پر ویسی نہیں ہوتی. کافی طور پہ تجزیہ کرنے کے بعد بھی چیزیں جو ہے وہ الٹ پلٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ سیاست ایک ایسی گیم ہے کہ اگر آپ رائٹ سائڈ سے ہیں تو لیفٹ سائڈ سے بھی جو ہے وہ آپ کو راستہ مل جائے گا، لیفٹ سے آئیں تو رائٹ سے بھی مل جائے گا. راستوں کی کمی نہیں ہے سیاست میں، صرف بات اس چیز کی ہے کہ سیاست دان ہونا چاہیے. اور سیاست دان صرف اسی شخص کو کہتے ہیں جو دماغ سے کام لے، دل سے کام لینے والے کو کبھی سیاست دان نہیں کہتے. اور میں ہمیشہ سے جو ہے وہ یہی کہتی آ رہی ہوں کہ جو دل سے کام لیتے ہیں وہ کبھی سیاست دان ہو ہی نہیں سکتے. وہ تو ایک بڑے سافٹ ہارٹڈ نارمل لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پھر وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں. اب اگر آپ دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ یہ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے کہ جو دل سے کام لیتے ہیں وہ یو ٹرن جو ہے وہ لازمی لیتے ہیں، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ کبھی ایک چیز پہ جو ہے وہ متفق نہیں ہوتا کہ یار میں نے یہ کام کر دیا، اچھا نہیں یہ تھوڑا جو ہے مجھے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ مفاد میں نہ ہو، ہم اس کو ایسے نہیں ایسے ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن بہت زیادہ مشورے بھی آپ کا دماغ خراب کر دیتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کے مشوروں پہ عمل کرنا بھی جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی جگہ پہ. اس لیے مشورہ صرف آپ اس سے کریں جس پہ آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہوں، یا پھر آپ سمجھتے ہوں کہ یہ شخص جو ہے وہ ذہنی طور پہ اتنا سٹرونگ ہے کہ